اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدہ فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد۔ سورہ نساء کی چند آیتوں کی تفسیر آ چکی ہے۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے وارثوں کے جو حصے مقرر ہے قرآن میں وہ بیان فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا کافی آیتوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، مال رہ جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ترکہ کہا جاتا ہے، میراث کہا جاتا ہے، تو وہ مال اولاد کا ہے، لیکن اولاد کے آپس میں تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، کتنا حصہ کس کو ملے گا، تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں، یا ایک لڑکا دو لڑکیاں ہیں یا زیادہ ہیں، تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصوں کے مقدار میں ملے گا۔ فرض کرتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، ماں کا یا باپ کا انتقال ہو گیا تو مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 1/3 لڑکی کو اور 2/3 لڑکے کو دی جائیں گی۔ اور اگر 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے تو مال کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ جو دونوں لڑکیوں کا حصہ بنتا ہے وہ ایک لڑکے کے حصے کے برابر ہو۔ فرض کرتے ہیں ہم نے مال کے 4 حصے بنائے، اور 4 کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ 2 حصے ہم دے دیں گے لڑکے کو، 2 حصے ہم دے دیں گے لڑکیوں کو، جو آپس میں وہ ایک حصہ لے لیں گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ لڑکی کا حصہ کم کیوں مقرر کیا گیا ہے، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کا اپنا ایک معاشرہ ہے، اور دنیا میں اور بھی بہت سارے معاشرے ہیں۔ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے اسلامی معاشرہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی مغربی معاشرہ لے کر کے سامنے رکھ کے اس معاشرے پر ہم قرآن کو پڑھ کے اس معاشرے کے تناظر میں ہم قرآن پڑھنے اور سمجھنے لگے تو بہت سارے اشکالات آئیں گے۔ اسلامی معاشرے میں اللہ نے عورت کے ذمے معاش کی کوئی ذمہ داری مقرر نہیں کی ہے۔ بچی نابالغ ہے تو اس کے نان نفقہ اور جملہ اخراجات اور ضروریات یہ اس کے باپ کے اور اولیاء کے ذمے ہیں۔ جب اس کو بالغہ ہو جاتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو اخراجات ہے، اس کی رہائش اور اس کے گھر اور مکان اور نان نفقہ اور لباس اور تمام ضروریات یہ شوہر کے ذمے منتقل ہو جاتی ہے۔ تو عورت جو ہے نا وہ خود کمانے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اکثر بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں اسلام نے فرق کیا ہے۔ مسئلہ یہاں فرق کا نہیں ہے، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لڑکا کماتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، ماں باپ کو بھی اگر ماں باپ محتاج ہے، اور بیوی بچوں کو بھی، بیوی بچوں کی ذمہ داری یہ مرد کے ذمہ ہے، یہ اس پر عائد ہوتی ہے۔ ماں کے اوپر جب بچوں کا باپ زندہ ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کے اوپر جب اس کا شوہر زندہ ہے نہ اپنی کوئی ذمہ داری مالی ہے، نہ اپنے بچوں کی کوئی مالی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کو بالکل ان ذمہ داریوں سے فارغ کر رکھا ہے۔ اب ہم مغرب کا معاشرہ سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت میاں بیوی دونوں برابر کماتے ہیں تو پھر ان کا میراث میں حصہ بھی برابر ہونا چاہیے۔
یہ تو ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا کہ جب ہم ایک عینک لگا کر کے چیز کو دیکھتے ہیں، لال رنگ کی عینک لگائیں گے چیزیں لال نظر آئیں گی، لال رنگ کے گلاس میں ہم چیز ڈالیں گے پانی تو وہ ہمیں لال نظر آئے گا، اور سبز گلاس میں ڈالیں گے تو ہمیں سب نظر آئے گا۔ تو ہم کس عینک سے اور کس شیشے سے اور کس زاویے سے چیز کو دیکھتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی قابل ہے۔ مرد کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، مرد کی ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہے، مرد کے مہمان زیادہ ہے، مرد کے اور مسائل زیادہ ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اس پر صرف اپنے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی لوگوں کے پیٹ کے مسائل منسلک ہیں، جبکہ عورت ان چیزوں سے بالکل فارغ ہے۔ اسی لیے شریعت کی باتوں میں، شریعت کے مسائل میں، احکام میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک موٹی سی مثال دے دی۔ تو لڑکے کا حصہ جو ہے نا باپ کے مال میں سے، متروکہ مال میں سے یا ماں کے متروکہ مال میں سے، وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، ایک صورت یہ ہے کہ نارینہ اولاد نہیں ہے، ماں کا یا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور بچے رہ گئے، تو ان بچوں میں صرف لڑکیاں ہیں، 1 یا 2 یا ان سے زیادہ، کوئی لڑکا نہیں ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ اولاد جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُوا، ان کا حصہ یہ ہے پھر کہ ماں کے مال میں سے یا باپ کے مال میں سے، یعنی ماں باپ کے مال میں سے ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، تیسری صورت یہ ہے نارینہ اولاد کوئی نہیں ہے، 1 لڑکی ہے، 1 بچی ہے، تو اس کا حصہ کیا ہوگا؟ فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو ماں کے مال متروکہ میں سے یا باپ کے مال متروکہ میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب اس کے برعکس بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ رہ جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی شریعت نے، قرآن نے حکم بیان کیا، فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، میت کی اپنی اولاد ہے، آدمی کا انتقال ہوا، اپنی بھی اولاد ہے اور ماں باپ بھی زندہ ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو، تو اس صورت میں مالی متروکہ میں سے اولاد کو بھی ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا، لیکن ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو 6ٹھا حصہ، مال کے 6 حصے بنا دیے جائیں گے۔ اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو 1 حصہ ان کو دیا جائے گا، باقی جو 4 حصے رہیں گے وہ بچوں کے ہیں، اور اگر صرف ماں ہے یا صرف باپ ہے تو 1 حصہ ان کو، باقی 5 حصے یہ جو ہے نا بچوں کو، اگر بچوں میں نارینہ اولاد موجود ہے، اور اگر نارینہ نہیں ہے اس کا حکم اوپر ہم نے پڑھ لیا، 1 لڑکی ہے تو آدھا ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو پھر 2/3 سب پہ برابر تقسیم کی جائے گی۔ اگر ان کی اولاد ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، ایک صورت یہ ہے آدمی کا انتقال ہوا، شادی شدہ نہیں ہے یا شادی شدہ ہے لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی، تو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ بنتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کا حصہ 6ٹھا ہے، 6ٹھا نہیں، تیسرا ہے، ثلث تہائی ہے، 1/3 جو ہے وہ ماں کو اس کے مال میں سے ملے گی، اور جو باقی چونکہ اولاد نہیں ہے تو باقی جو 2 حصے بچیں گے، 1/3 ماں کو دیا، 2/3 جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر آدمی کے یعنی میت کے بہن بھائی موجود ہے، کوئی بھی ہو، سگے ہو، باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، اور 1 سے زائد ہو، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر ماں کا حصہ ہو جائے گا 6ٹھا، اور باپ کا ضابطہ یہ ہے کہ جتنا بچے گا، میت کے بہن بھائی موجود ہیں لیکن جب باپ زندہ ہے تو بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، یہ باقی مال ماں کے حصے کو الگ کرنے کے بعد سارا کا سارا باپ کو ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احکام اس وقت ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ دیون ادا کر دیا جائے، قرضے میت کے مال میں سے
ادا کر دیا جائے، اس نے وصیت کی ہے وصیت بھی پوری کی جائے، تو اس کے بعد جو کچھ بچے گا اس کے لیے یہ چند احکامات یہاں بیان ہوئے۔ اب علماء نے ترتیب یہ بیان کی ہے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس انتقال کے بعد جو کچھ اس کا مال رہتا ہے، کل مال میں سے اس کی تکفین اور تجہیز پر جتنے اخراجات آتے ہیں، اور یہ اخراجات ہر زمانے، ہر علاقے اور ہر ملک کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثلا میت گاڑی بھی آج کل جو ہے نا لوگ جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے نہیں لے جاتے ہیں، میت گاڑی پہ لے جاتے ہیں، قبر کی زمین خریدی جاتی ہے، جو کچھ اخراجات تکفین تجہیز پہ ہے وہ ترکہ میں سے یعنی مال متروکہ میں سے وہ اخراجات پورے کیے جائیں گے، چاہے کل مال اس میں خرچ ہو جائے۔ اس کے بعد جو بچے گا تو پھر میت کے اوپر اگر قرضے ہیں، دیون ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، مالی حقوق ہو، یا اس نے کوئی وصیت کی ہے اپنے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں یا حج ہے وغیرہ، تو وہ حقوق ادا کیے جائیں گے۔ لیکن لوگوں کے حقوق اگر ہیں مالی وصیت کے علاوہ، تو پھر وہ پورے مال میں سے وہ حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اعلان ہوگا اگر کسی کے میت کے حق ہو، میت کے ذمے کوئی دین ہے، قرض ہے، مالی حق ہے، آ کر کے لے لے۔ مال ابھی تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ قرضے دیے جائیں گے اس میں سے، یا اگر اس نے لکھا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا یہ رجسٹر میں جو کچھ میں نے لکھا ہے فلاں فلاں کے قرضے یہ میرے ذمے ہے، اس نے قرار کیا لکھا ہے، تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے۔ اس میں بھلے کل مال چلا جائے تو جانے دے، لیکن وہ حقوق سب پہ مقدم ہے، اس مال کو وارثوں میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ سب دائنین کا اور قرض خواہوں کا ہے۔ لیکن فرض کرتے ہیں تکفین تجہیز ہو گئی، اس کے بعد دیون بھی ادا کر دیے گئے، اب جو کچھ بچ گیا اس کے اس نے وصیت کی ہے کہ میری وصیت میں سے فرض کر لیتے ہیں مسجد بنوائی جائے میرے مال میں سے، میرے وصیت کے مطابق ہو، یا یتیموں کو دیا جائے، یا کسی مد میں جیسے اس نے اگر جائز وصیت کی ہے تو مال کے اس کی وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 تک لاگو ہوگی، نافذ ہوگی، 1/3 سے زیادہ نہیں، تو مال کے پھر 3 حصے کر دیے جائیں گے، وصیت کے مطابق ہو اس کو میں سے خرچ کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ 1/3 کے اندر ہو، 1/3 سے اوپر نہ ہو۔ باقی جو بچے گا تو اس میں پھر یہ احکام لاگو ہوں گے جو یہاں بیان ہوئے اور کچھ آگے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات قابل ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو میں اس بات سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں اللہ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد اور دیون کے بعد یہ حقوق دیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں یہاں قرآن میں وصیت کا ذکر پہلے ہے اور دین کا، قرضوں کا ذکر بعد میں ہے، لیکن عملاً اور حکماً دیون مقدم ہے، جیسے میں نے بتایا پہلے قرضے ادا ہوں گے، اس کے بعد وصیت کے مطابق عمل ہوگا۔ قرآن میں وصیت کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ لوگ وصیت کو عموماً نظر انداز کرتے ہیں، قرآن نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وصیت کا ذکر پہلے کیا، تو کچھ احکام ہوئے، کچھ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔